تاریخ میں بہت کم کہانیاں اتنی متنازع اور پیچیدہ ہیں جتنی کہ یہودی قوم کی ہیں۔ آج ہم ان کی تاریخ کے دو بالکل مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے جو ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں۔ اور اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے دو ایسے بیانیے آتے ہیں جو ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ ایک ہی قوم کی بات ہو رہی ہو۔ یہ صرف تاریخ کا اختلاف نہیں، یہ تو حقیقت کا تصادم ہے۔ تو آئیے ان دو کہانیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے اور آج کی دنیا کے لیے ان کا کیا مطلب ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پہلے بیانیے سے۔ یہ بیانیہ تاریخ کو ایک ایسی روحانی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے جس کا آغاز انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اس نظریے کے مطابق پورے انسانی تاریخ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ابلیس اور یہودی قوم کے درمیان ایک قدیم معاہدہ ہے، اور اس کا مقصد انسانیت کو گمراہ کرنا۔ تو یہ نقطہ نظر ایک گہری دشمنی کو بیان کرتا ہے، جہاں صدیوں پر محیط تاریخی واقعات اور سازشیں دراصل ایک بہت بڑے شیطانی منصوبے کا حصہ ہے۔ ماخذی مواد سے لیا گیا یہ اقتباس اس الزام کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے، جس میں یہودی قوم کو انسانیت کے لیے ایک ازلی اور مسلسل خطرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک بالکل مختلف داستان کا رخ کرتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو جلاوطنی سے شروع ہوتی ہے، صدیوں کے سفر سے گزرتی ہے اور آخرکار وطن واپسی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ بیانیہ ایک ایسی قوم کے لمبے سفر کو بیان کرتا ہے جو اپنی آبائی سرزمین سے بکھر گئی، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود براعظموں اور صدیوں تک اپنی منفرد شناخت کو برقرار رکھا۔ اب یہاں جدید سائنس ایک بہت دلچسپ باب کا اضافہ کرتی ہے۔ دیکھیے، ڈی این اے تجزیے سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی جڑیں مشرق وسطیٰ سے ہیں، لیکن ساتھ ہی یورپ میں صدیوں تک رہنے کے جینیاتی نقوش بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ قدیم دعا جو صدیوں تک جلاوطنی میں ہر نسل نے دہرائی، یہ اسرائیل کی سرزمین سے اس گہرے ثقافتی، روحانی اور جذباتی تعلق کو دکھاتی ہے جو ہزاروں سال کے فاصلے کے باوجود زندہ رہا۔ تو ان دو الگ الگ تاریخی داستانوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی سرزمین کے معنی اور مقصد پر یہ دونوں بیانیے کس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ یہاں تضاد بالکل صاف ہے۔ ایک بیانیہ اسرائیل کو عالمی تسلط کے لیے ایک اسٹریٹجک اڈے کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا اسے ایک آبائی خواب کی گہری ذاتی اور روحانی تکمیل کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایسی متضاد کہانیوں کا ایک ساتھ موجود ہونا دراصل بیانیے یعنی نیریٹو کی ناقابل یقین طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دو مثالیں صاف صاف دکھاتی ہیں کہ کس طرح ایک ہی موضوع کو پیش کر کے یا تو ایک کائناتی ڈرامے کا ویلن بنایا جا سکتا ہے یا پھر بقا کی ایک عظیم داستان کا ہیرو۔ اور شاید یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے، یعنی متضاد بیانیوں سے بھری اس دنیا میں سچائی اور فہم تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔